آج اگر ہمارے سائنسدان موجود ہوتے تو ہر سال آنے والے سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی ہمیں نئی ٹیکنالوجی دے دیتے۔ سائنٹسٹ تو ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اب ان سائنٹسٹ کو استعمال کرنا، ان کو لے کے چلنا، ان سے فائدہ لینا، یہ کسی بھی ملک کے کسی بہت بڑے لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے سائنسدانوں کو ڈبو دیا۔ آج اگر ہمارے سائنسدان موجود ہوتے تو ہر سال آنے والے سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی ہمیں نئی ٹیکنالوجی دے دیتے، کوئی نیا فارمولا دے دیتے۔ اب شاید وہ سائنسدان رہے نہیں، یا جو ہیں وہ اتنے پروفیشنل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی مہارت کو پیسے کی نظر میں لے گئے ہیں اور زیادہ پیسے کمانے کے لیے ملک سے دور کسی اور ملک چلے جاتے ہیں۔ گلیلیو پر بہت اعتراضات ہوئے، گلیلیو پر نہ جانے کیا کہ کچھ کہا گیا۔ گلیلیو کے اعتراف کے الفاظ دلچسپ ہیں، جس میں وہ کتاب کے مندرجات کا دفاع بھی کرتے ہیں اور چرچ کی اطاعت کا بھی۔ اپنے اعتراف میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں ایک متروک ڈاکٹرائن کے حق میں بہت مضبوط دلائل دیے گئے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ ایسا کہوں گا اور نہ ہی لکھوں گا۔ گلیلیو کو برونو کی طرح جلا دیے جانے کی سزا نہیں ملی، لیکن چرچ کی اس معاملے میں پوزیشن واضح ہو گئی۔ 2 روز بعد انہیں فلورنس کے سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ اپنے آخری برس انہوں نے گھر کی قید میں گزارے۔ ان کا بیٹا وانسینزو قریب ہی رہتا تھا۔ گلیلیو پر ملنے کے لیے آنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ صرف ریاضی دان ملنے نہیں آ سکتے تھے، کام کرنے اور ٹیلی اسکوپ کے استعمال پر روک ٹوک نہیں تھی۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ گلیلیو نے اسی قید کے وقت میں حرکت کی، فزکس پر اپنے خیالات مکمل کیے اور اپنی وہ کتاب لکھی جو ان کا سب سے شاندار کام سمجھا جاتا ہے۔ گلیلیو بھی قید میں رہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی قید میں رہے، نہ جانے اور کتنے سائنسدان قید میں رہے۔ یہ کتاب لائڈن میں سمگل ہوئی اور وہاں پر 1638 میں شائع ہوئی۔ یہ ڈسکورسز اینڈ میتھمیٹیکل ڈیمونسٹریشنز ریلیٹنگ ٹو ٹو نیو کے عنوان سے سائنسز تھی۔ گلیلیو کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ 1637 میں ان کی بینائی جا چکی تھی، لیکن ذہن صحت مند تھا۔ وہ ملاقاتیوں سے طویل باتیں کرتے۔ ان کا انتقال 77 سال کی عمر میں 1642 میں ہوا، اسی سال جب نیوٹن کی پیدائش ہوئی۔ گلیلیو کو اپنے والد کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش تھی۔ گرینڈ ڈیوک ان کا مقبرہ بنوانا چاہتے تھے، لیکن پوپ نے اس کو منع کر دیا۔ ایک چھوٹی سی تقریب میں ان کی آخری رسومات ہوئیں۔ ان کی وفات پر افسوس کرنے والے بہت تھے، وہ بھی جو چرچ سے تعلق رکھتے تھے۔ پوپ کے لائبریرین نے لکھا، اس شخص نے نہ صرف فلورنس کو متاثر کیا ہے بلکہ پوری دنیا پر اثر ڈالا ہے، پوری صدی کو متاثر کیا ہے۔ کوئی عام فلسفی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ گلیلیو قید میں ہی رہے اور وفات پا گئے۔ کیا کوئی شخص بہت ذہانت کے ساتھ ترقی کرتا ہے؟ وہ خود ترقی نہیں کرتا، وہ اپنی پوری قوم کو ترقی دیتا ہے، اپنے گھر کو ترقی دیتا ہے، اپنے ملک کو ترقی دیتا ہے۔ تو جب وہ ترقی کی طرف اپنے وطن کو لے کر چلتا ہے، اور ایک ملک میں اگر ایک بہت ذہین سائنٹسٹ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ گلیلیو نے کایا پلٹی اور اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی دی، پر وہ آخری وقت میں ان کو گھر کی قید میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح ہماری بہت بڑی سائنٹسٹ کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، وہ قید کاٹ رہی ہیں۔
اسی طرح بہت سے سائنٹسٹ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کرتے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر سال آنے والا سیلاب ہمارے سائنسدان کو ایسی ٹیکنالوجی نہ دیں کہ سیلاب کی روک تھام ہم نے کیسے کرنی ہے، ہماری بستیاں بچ جائیں، ہمارے کھیت بچ جائیں، ہمارے گھر بچ جائیں، اور انسان سیلاب کے پانی میں ڈوبتا ہوا بچ جائے۔ بجلی نہیں ہے، بجلی کے لیے پانی ڈھونڈتے ہیں، پانی نہیں ہے تو جو سیلاب ہر سال آ رہا ہے وہ اتنا پانی دے جاتا ہے، وہ بارش اتنا پانی دے جاتی ہے کہ آپ پورا سال اس پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ٹیکس ہم دے رہے ہیں، پورے قوم میں، پورے ملک میں کافی لاکھوں اور کروڑوں ٹیکس تو دے ہی رہے ہوں گے، لیکن وہ ٹیکس ان اربوں روپیہ اس ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے جس نے سیلاب کی روک تھام کرنی ہے، وہ کھا جاتے ہیں، ان کے چیف انجینئر تک پیسہ کھا رہے ہیں۔ کوئی کوئی ایسے پل نہیں بنائے، کوئی ایسے بڑے بڑے دریا نہیں بنائے، کوئی ایسے ڈیم ہمیں بنا کر نہیں دکھائے، ہمیں شو کراؤ، ہماری قوم کو دکھاؤ کہ یہ ڈیم بن گئے، ہمیں بھی تسلی ہو کہ جو سارے سیلاب کا پانی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے ڈیمز پہ چلا جائے گا۔ یہ سارے کام سائنٹسٹ کے کام ہے۔ ہمارے سائنٹسٹ کو کھنگالیں، کھنگال کر ان ڈائمنڈز کو، ان جیمز کو باہر نکالیں، اور جیمز کو سامنے لا کر اپنے ملک کے لیے جہاں جہاں ہمیں چاہیے ان کو پروجیکٹ دیں، ان کو اسائنمنٹ دیں، تاکہ وہ اس اسائنمنٹ کو لے کر چلیں اور ہمارے وطن میں ہر سال سیلاب آنے والے کی روک تھام کریں، ہمارے وطن کو سیلاب سے بچائیں، ہمارے لوگوں کو سیلاب میں ڈوبنے سے بچائیں، ہمارے زمینوں کو سیلاب میں ڈوبنے سے بچائیں، ہمارے کھیت اور ہریالی تباہ ہو رہی ہے اس کو جلنے سے بچائیں، سیلاب میں ڈوبنے سے بچائیں۔ خدا را کوئی تو سامنے آئے جو ہمارے سائنسدانوں کو کھنگالے، ان سائنٹسٹ جیمز کو سامنے لے کر آئے۔ یہ جیمز ہیں، بلوچستان بھرا پڑا ہے خزانوں سے، اس زمین میں خزانے ہی خزانے ہیں۔ اگر ہمارے سائنٹسٹ چاہیں تو ہمارا وطن اتنا امیر ترین ملک بن سکتا ہے کہ لوگ یہاں پہ جابس کرنے آئیں گے، لوگ جابس کی تلاش میں ہمارے وطن میں آئیں گے۔ ہمارے وطن کی زمین سونا اگلتی ہے، ہمارے وطن کی زمین ہیرے اگلتی ہے، ہمارے وطن کی زمین ہریالی، فصلیں، گندم، اناج، سبزیاں، پھل، ہر چیز دیتی ہے، پر ہم خود سے لڑ لڑ کے ایک دوسرے سے آگے پیچھے کی جنگ میں ہم برباد ہو گئے۔ ہم 77 سال کے ہو گئے، ہم 77 سال کے ہونے کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔